اقبال کہتے ہیں میں شاعری کو ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. یہ میرا کوئی لطف نہیں ہے، یہ میرا کوئی ہابی نہیں ہے، یہ کوئی میرا وقت گزاری کا مشغلہ نہیں ہے. یہ اس بڑے مقصد کے لیے ایک ذریعے کے طور پر میں نے شاعری اختیار کی ہے، وگرنہ یہ میرا کوئی شوق نہیں ہے. اور بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ امت جو میرے سامنے ہے، بلکہ یہ ایک جہاں ہے جو میرے سامنے ہے، یہ ایک فرسودہ نظام ہے جو میرے سامنے ہے. پیش ما یک عالم فرسودہ است، میرے سامنے ایک فرسودہ عالم ہے. اگرچہ دیکھنے میں بہت جو ہے نا اس کی چمک دمک ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. لہذا ایک فرسودہ عالم میرے سامنے ہے. لیکن ٹریجڈی کیا ہے، المیہ کیا ہے؟ اس کی آغوش میں امت آسودہ ہے. پیش ما یک عالم فرسودہ است، اور اس جو امت ہے وہ اس کے اندر بہت آسودگی کے ساتھ اپنے دن کاٹ رہی ہے، اور یہ کہ بلکہ یہیں پہ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. تو کیا ان خصائص کے ساتھ تمہیں امامت مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے؟ نہیں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تمہیں اس شخص کی امامت درکار ہے، وہ شخص تمہاری لیڈری کا حقدار ہے. اب امامت کا لفظ شاید آپ کو دو مسلح کے 2 رکعتوں والی امامت یاد آ جائے گی، اس لیے میں نے لیڈر کا لفظ استعمال کیا. تمہیں وہ مدبر سیاستدان چاہیے جو تمہیں حاضر و موجود سے بیزار کرے. حاضر و موجود سے بیزار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج جو دنیا کی چمک دمک ہے، یہ جو آپ عیاشی کا مختلف سامان ہیں، ابھی جیسے انٹرٹینمنٹ کی بات آئی تھی، تو ان میں تمہیں جو ہے مشغول نہ کرے، ان سے تمہیں بیزار کرے. وہ تمہارا لیڈر ہے، وہ اس ڈوبتی نیا کو کنارے لگائے گا، وہ تمہیں منزل مراد تک پہنچائے گا جو تمہیں حاضر و موجود سے بیزار کرے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں تاریخ انسانی میں کامل طور پر اگر نظر آتی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے، جو مجسم قرآن تھے. قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ، قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی نمونہ، مجسم قرآن ہونا، یہ صادق آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور وہ فخر کا کتنا بڑا نمونہ تھے. اور یہ جو اقبال نے نا اس فخر کو جو اونچا ایک درجہ دیا ہے اور اسے انسانی ترقی، انسانی نشو و نما، کردار کی بلندی، اس کی بنیاد قرار دیا ہے. فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید ہے اس کے بغیر ایک پوٹینشل جس کا ہے نا شیر والا، وہ بھی ایک لومڑی بن کے رہ جاتا ہے. جز با قرآن زیغمی روبائی است. اگر قرآن نہیں ہے تو شیر بھی لومڑ ہوتا ہے، یعنی چالاک ہوگا، یار ہوگا، مکار ہوگا، اپنی جو ہے نا مختلف ٹیکٹس استعمال کر کے اپنا کام بنا لے گا، لیکن اس کے اندر حکمت، دانائی، وزڈم یہ نہیں ہوگی. لومڑی کے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہے، یاری مکاری ہوتی ہے، وزڈم تو نہیں ہوتا، بہادری تو نہیں ہوتی. جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں انسان کے اندر جو بے رغبتی پیدا ہوتی ہے دنیا سے، جو بے نیازی پیدا ہوتی ہے، جو استغنا پیدا ہوتا ہے، اصل شہنشاہ تو وہ ہوتا ہے. اب ذرا اس بات کا تھوڑا تجزیہ کریں گہرائی میں. ایک شہنشاہ ہے، وہ شہنشاہ ایران ہو یا شہنشاہ آل سعود ہو، جو بھی شہنشاہ ہے، لیکن اس کی دل میں ابھی حرص ہے ایک اور ملک فتح کرنے کی. تو فقیر ہے نا، محتاج ہے نا، ابھی احتیاج اس کی ختم تو نہیں ہوئی، ابھی اس کی ضرورت باقی ہے. اور ایک شخص ہے گدڑی میں اور اسے کچھ احتیاج ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اصل شہنشاہ کون ہوا؟ دنیا سے بے نیاز کون ہے؟ تو جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر،
یہ قرآن مجید کے نتیجے میں جو بے نیازی پیدا ہوتی ہے اس کی تعلیمات کے نتیجے میں، یہ صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ ذکر و فکر کے مجموعے سے ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن ذکر اور اس پر تدبر فکر، تو دونوں کے مجموعے سے وہ شخصیت تیار ہوتی ہے جو زمانے سے بیزار کرنے والی قابلیت رکھتی ہے، لیڈرشپ کے حامل ہوتی ہے۔ اور فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے کسی مفکر کے فکر کو مکمل نہیں دیکھا اگر اس کے ساتھ ذکر کا عنصر شامل نہیں تھا۔ یہ اصل المیہ ہمارا یہ ہے۔ آپ اپنے سارے مفکرین کو دیکھ لیجئے، وہ ذکر سے خالی ہیں، لہذا ان کی جو فکر ہے وہ دنیا کی طمع، دنیا کے لالچ، دنیا کا نیریٹو، اس کے گرد بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تانا بانا اس کا دنیا کی کامیابی اور ناکامی پہ بنا ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید اس شے سے بے نیاز کرتا ہے۔